الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل سامنے یہ جو پاور ہاؤس ٹائپ کا ایک کیبن بنا ہوا ہے، اس کے بالکل سامنے جو گلی ہے، اس گلی کے اندر مولا عباس علیہ السلام کے دائیں بازو سیدھے بازو کے قلم ہونے کا مقام ہے، مقام کف ایمن، یعنی کہ دایاں بازو۔ اس مقام پر اندر جانے کے بعد بیان ممکن نہیں ہوتا، چونکہ بہت چھوٹی سی جگہ ہے، بہت تنگ جگہ ہے، لہٰذا مومنین اور مومنات جو زیارت کے لیے آتے ہیں، اگر ہم وہاں پر بیان کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ زحمت میں آ جاتے، تکلیف میں آ جاتے، لہٰذا مومنین اور مومنات جس طرح سے ابھی بیان کیا جائے گا، جس ترتیب سے صادق بھائی بیان کریں گے، خواتین و حضرات کی جو بھی ترتیب رہے گی اس ترتیب سے خواتین و حضرات زیارت کریں گے، اور دوبارہ کہاں آنا ہے اس بات کا بیان آپ سن لیجئے گا ابھی صادق بھائی سے، لیکن یہ کہ انشاءاللہ تاریخ اور مصائب اور پرسداری اس مقام کے بعد جو اگلا مقام ہے مولا کے بائیں بازو کے قلم ہونے کا مقام، مقام کف ایسر، جو یہاں سے تھوڑا سا آگے ہے، انشاءاللہ وہاں جا کر پرسداری بھی ہوگی، مصیبت کا بیان بھی ہوگا۔ یہاں پر صرف آپ زیارت کر کے تشریف لے آئیے گا، اور تب تک آپ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہاں سے ہم پہلے حضرات داخل ہوں گے اور زیارت کر کے اگلی گلی سے ہی جو فلیگ آگے ہوگا اس کو فالو کر کے آپ باہر آ جائیں گے، اور اس کے بعد خواتین، پہلے حضرات میرے پیچھے تشریف لائیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ جی زیارت جو کر لے وہ یہاں سے زیارت کرتے جاؤ، یہاں سے ایگزٹ کرتے جاؤ۔
برائے خوشنودی امام زمانہ بابا کے بلند ترین صلوات. پھر بھی بلند سے بلند تر صلوات. حضرات محترم، سب سے پہلے جس مقام کی زیارت ہم نے اور آپ نے کی، مقام کف ایمن، دائیں بازو کے قلم ہونے کا مقام جو اس جانب ہے، اور یہاں جس مقام کے بالکل ساتھ ہم موجود ہیں، مقام کف ایسر کہ جہاں پر میرے مولا کا بایاں بازو قلم کیا گیا. جیسا کہ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ مولا عباس علیہ السلام کے حرم کے بالکل قریب سے گزرنے والی نہر القمہ، وہاں کے جہاں پر مولا عباس علیہ السلام کا دایاں بازو قلم ہوا، اس سے بہت قریب کسی مقام پر رہی ہوگی کہ جہاں سے مولا عباس علیہ السلام نے مشک سکینہ کو بھرا. مشک سکینہ کو بھرنے کے بعد ابھی کچھ آگے تشریف لے کر آئے تھے میرے مولا اس جانب جہاں ہم کھڑے ہوئے، وہاں سے دائیں جانب رائٹ سائڈ پر مولا حسین علیہ السلام کے حرم کی طرف جانے کی کوشش مولا کی. وہاں کیا ہے؟ وہاں پر خیام حسینی ہے کہ جہاں پر مولا عباس علیہ السلام مشق کو پہنچانا چاہتے تھے، اس آس سے، اس امید سے، اس خواہش سے، اس ارمان سے کہ بچوں کو، اہل حرم کے پیاسے بچوں کو پانی مل جائے. مگر جب مولا نے مشق کو بھرا اور اس مقام کے قریب پہنچے کہ جہاں پر آج کف ایمن ہے، وہاں پر ایک لعین نے مولا کے دائیں بازو کو ایک تیر چلانے کے ذریعے سے قلم کیا. کچھ آگے آتے ہیں تو یہاں پر آنے کے بعد میرے مولا کا بایاں بازو قلم ہوا. جب دایاں بازو مولا عباس علیہ السلام کا قلم ہوا ہے، آپ سوچئے کہ بازو کا کٹ جانا کتنی دردناک بات ہوا کرتی ہے. مولا عباس علیہ السلام نے اس وقت کیا کیا؟ مولا نے کچھ مصرے پڑھے. مولا نے کچھ مصرے خود اپنی جانب سے، کسی کے پڑھے ہوئے مصرے نہیں، مصرے کہے ہیں مولا عباس نے. واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی وعن امام صادق یقینی نجل النبی المصطفیٰ امینی. اے فوجی اشقیہ، سن لو عباس کا اعلان ہے. چاہے تم نے، اگرچہ تم نے عباس کا دایاں بازو قلم کر دیا، یاد رکھنا اگر عباس کے جسم سے آخری خون کا قطرہ بھی جو زمین پر گرے گا نا، وہ صرف اور صرف حسین ابن علی کی اطاعت کا اعلان کرے گا. تم عباس سے جو چاہو چھین لو، مگر عباس سے حسین کی اطاعت کو نہیں چھین سکتے. میں محمد مصطفیٰ کے نواسے ہی کی مدد کرتا رہوں گا اپنے آخری دم تک. اور اس کے بعد جب مولا عباس علیہ السلام کا بایاں بازو قلم ہوا تو یہاں پر بھی مولا عباس علیہ السلام نے کچھ مصرے اسی انداز کے کہے، اور یہاں سے کچھ آگے تشریف لے جانے کے بعد کچھ ہی قدم مولا آگے تشریف لے گئے تھے تو ایک تیر چلا کہ جو مشق سکینہ میں پیوست ہوا. ابھی تک وہ میرا مولا کہ جو اپنے شانوں کے کٹنے پر درد کو محسوس نہیں کر رہا تھا، جیسے ہی جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے مشق کے چھدنے کے بعد پانی گرنا شروع ہوا، مولا عباس اپنے آپ کو زین فرس پر سنبھال نہ سکے. اور اس کے بعد مولا زمین کربلا پر تشریف لے کر آتے ہیں. وہ وقت تھا کہ ایک لعین نے اس وقت ایک ایسا تیر چلایا کہ جو میرے مولا عباس علیہ السلام کے آنکھوں میں پیوست ہوا. ایک وقت آپ خود سوچئے، ایک ذاکر کے خواب میں آ کر مولا عباس علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے ذاکر، تو نے میرے مصائب نہیں پڑھے. ہاتھوں کو جوڑ کر عالم خواب میں وہ ذاکر کہتا ہے مولا رات آپ ہی کے مصائب پڑھ کر آ رہا ہوں. کہا کہ میرے مصائب میرے چاہنے والوں کو اس انداز سے پڑھ کر سنایا کرو کہ دیکھو جب بھی کوئی شہید
زمین کربلا پر اپنے زین فرس سے آیا کرتا تھا تو ہاتھوں کا سہارا لیا کرتا تھا، مگر ہے مظلوم میرا مولا عباس جب زمین کربلا پر آ رہا تھا دونوں شانے کٹ چکے تھے۔ ارے سہارا لیتا تو کن ہاتھوں کے ذریعے سے سہارا لیتا؟ آیا تو اپنے چہرے کے بل زمین کربلا پر آیا۔ ارے عباس کا گرنا، اور ایک اور شخصیت ہے کہ جو اونٹ کے ناکے پشت ناکا سے زمین پر اس انداز سے گری ہے، عباس ہی کی بہن زینب ہے، ہاتھ پسے پشت بندھے تھے، زمین پر گری، سہارا لیتی تو کیسے لیتی؟ ہاتھ پسے پشت بندھے تھے، چہرے کے بل زینب عزیزو۔ مگر وہ وقت آیا کہ جب مولا حسین علیہ السلام کو آقا عباس نے سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ یہاں مولا عباس کا سلام آخر سننا تھا۔ آقا حسین نے اپنی کمر کو تھام لیا اور وہ تاریخ ساز جملہ کہا کہ جس میں مظلومیت اس انداز کی ہے۔ مولا حسین نے کہا لان انکسر ظہری، بس یہ وہی وقت ہے کہ جب حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اے عباس تیرے چلے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ اسی طرح سے مولا حسین نے خود کو سرانہ ابو الفضل عباس علیہ السلام تک پہنچایا۔ آ کر دیکھا کہ ایک آنکھ میں مولا عباس کے خون جمع ہوا تھا تو دوسرے آنکھ میں تیر پیوست تھا۔ کچھ علماء اس انداز سے بھی بیان کرتے ہیں کہ مولا عباس نے اپنے آنکھوں سے تیر کو نکالنے کی کوشش کی تھی۔ میں اس بیان کو مختصر کر کے چھوڑ رہا ہوں، کبھی اور اگر زیارت وداع میں موقع ہوا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن اتنا سن لیجئے۔ مولا عباس اپنے آقا حسین علیہ السلام کو وصیت کرتے ہیں، کہتے ہیں آقا حق اطاعت ادا ہو گیا۔ مولا حسین رونے لگے، کہتے ہیں عباس میں بھی تجھ سے راضی، میرے نانا تجھ سے راضی، میرے بابا تجھ سے راضی، ارے میری ماں زہرا تجھ سے راضی۔ کہا آقا میری کچھ وصیتیں ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ کہا مولا اگر ہو سکے تو میری آنکھ پر جمے ہوئے خون کو ہٹا دیجئے گا، اگر ہاتھ سلامت ہوتے تو یہ زحمت آپ کو نہ دیتا، یہ غلام آپ کا، اگر ہو سکے تو میری آنکھ پر جمے ہوئے خون کو ہٹائیے گا۔ ارے مولا جب اس دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کا شرف حاصل کیا، اب اس دنیا سے جا رہا ہوں، چاہتا ہوں کہ آپ کے چہرے کی زیارت کرتا ہوا رخصت ہو جاؤں۔ مولا نے جمے ہوئے خون کو ہٹایا، آقا عباس نے مولا حسین کی زیارت کی اور اس کے بعد کہتے ہیں مولا یہ آپ کا غلام بہت شرمندہ ہے، ارے سکینہ کے لیے پانی کی سبیل نہ کر سکا، ارے جنگ بھی انجام نہ دے سکا، بس آقا اس غلام کی یہ وصیت ہے کہ میرا لاشا خیموں میں نہ لے جائیے گا، میرا لاشا یہیں پڑے رہنے دیجیے گا، بس یہ سننا تھا۔ مولا حسین نے کہا کہ اے بھیا اگر ہو سکے تو اپنے اس آقا کی بھی ایک وصیت کو پورا کر دو۔ کہتے ہیں آقا حکم فرمائیے، یہ غلام حاضر ہے۔ مولا حسین نے کہا دیکھو ساری زندگی جب بھی تم نے مجھے پکارا ہے آقا کہہ کر پکارا ہے، نہ کبھی میرا نام لیا ہے، نہ کبھی مجھے بھائی کہہ کر بلایا ہے، ایک مرتبہ میری خاطر، میرے دل کی ڈھارس کی خاطر ہو سکے تو مجھے بھائی کہہ کر بلا لو۔ مولا عباس نے سوچا کہ حکم آ گیا ہے، ایک جانب ماں کی وصیت ہے، ایک جانب ماں کی نصیحت ہے، دوسری جانب آقا کا حکم ہے، عباس کرے تو کیا کرے؟ ایک مرتبہ اپنے لبوں کو جنبش دیتے ہیں، کہا بھیا بھائی کہنا تھا، روح قفس انصری سے عباس کی پرواز۔ یاد زینب کو جو عباس کے بازو آئے، یاد زینب کو جو عباس کے بازو آئے، یاد زینب کو جو عباس کے بازو آئے، کھن گئی سے سردا، کھن گئی سے سردا، آنکھ لہو برسائے، یاد زینب کو جو عباس کے بازو آئے، یاد زینب کو جو عباس کے بازو آئے، میں چلی تھی
جو عباس کے بازو آئے، یاد زینب کو جو عباس کے بازو آئے، خالی کوزے کو لیے وہ بھی سکینہ پھوپھی، خالی کوزے کو لیے بولی سکینہ پھوپھی، میرے امو ہے کہاں مجھ کو کوئی بتلائے، یاد زینب کو جو عباس کے بازو آئے، یاد زینب کو جو عباس کے بازو آئے، لاش اکبر کو اٹھاتے ہوئے بولے شبیر، لاش اکبر کو اٹھاتے ہوئے بولے شبیر، جا کے عباس کو دے یہاں سے کوئی لے آئے، یاد زینب کو جو عباس کے بازو آئے، یاد زینب کو جو عباس کے بازو آئے، سر عباس نہیں اٹھتا ہے نیزے پہ سنو، سر عباس نہیں اٹھتا ہے نیزے پہ سنو، کوئی آئے میرے باپ دوسرے رسن کھلوائے، یاد زینب کو جو عباس کے بازو آئے، یاد زینب کو جو عباس کے بازو آئے، صلوات بر محمد و آل محمد۔ اگلے مقام کی طرف